حضرت حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و احوال۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نواسۂ پیغمبر رسول علیہ السلام ہیں۔ مورخ اسلام مولانا شاہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ نے 3 بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد امجاد میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نام و نسب: آپ کا اسم سامی حسین کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب اہل جنت اور ریحانۃ النبی لسان نبوت سے ملے القاب ہیں۔ شجرہ عالیہ یہ ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القرشی الہاشمی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نیز ارشاد نبوی ہے: ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، اہل عراق میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پیدائش، نام اور ابتدائی حالات: باغ نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 6 ہجری کا قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین ندوی نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد
نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ہجری لکھا ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود جب سبط رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود جب سبط رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامسے اہل القصہ ہیں، یعنی ان 5 مبارک شخصیات میں سے ہیں کہ آیت تطہیر اترنے کے بعد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تطہیر کے مصداق میں داخل اور شامل فرمایا۔ مستدرک الحاکم میں مفصل روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن رکھا اور فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مبشر کے ناموں پر رکھے ہیں۔ حلیہ مبارک، آپ کا بدن مبارک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو باعث نجات اخروی بنا دیتا ہے۔ جناب حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کے محبت و شفقت و توجہات کے محور اور مرکز رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے لاڈلوں سے الفت و مناصت اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، آپ حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو جبریل امین کہہ رہے ہیں، شاباش حسین، جلدی کرو۔ ترجمہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کیا تھا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ قمیضوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ یہ علی بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنے لاڈلوں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نوازے کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سر اوپر کیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سجدے میں ہے اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ میں دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑا تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی نماز میں آج جیسا سجدہ کیا ایسا سجدہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان پیارے نواسوں کو ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان اور نظر بد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وبائمۃ ومن کل عین لائمۃ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات میں سے ہر شیطان، تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بد نظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت تام پر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبعی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی، اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، اعمال، صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، امور خیر اور عبادت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم اور تعلق۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ
حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر السن تھے، مگر یہ جانثار رسول قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے؟ پھر آپ اپنے والد گرامی قدر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق اچھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ روابط اور جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے ہیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ شیخ ابن بابیہ قومی حضرت زین العابدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کیں ان میں سے ہی کیے تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق احترام کو پہچاننا اور انہیں جو قرب اور درجہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا اور وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز قطع نہ کرنا۔ ازواج و اولاد۔ آپ کی ازواج طاہرات میں لیلا، حباب، حرار اور غزالہ شامل ہیں۔ اولاد درج ذیل ہیں۔ صاحبزادیوں میں سکینہ، فاطمہ اور زینب، بیٹوں میں علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر، یزید۔ شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ یزید کے دورے جور و جفا میں پیش آیا، جس کی تفصیلات مفتی اعظم مولانا محمد شفیع عثمانی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شہید کربلا اور مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد نافع جلد 2 میں دیکھی جا سکتی ہے۔